الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خدا کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ جس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً کوئی 300 سال کے بعد پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فلسطینی اسرائیلیوں پر مسلسل حملے کر رہے تھے اور اسرائیلی ان کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ اس وقت کے نبی جو بنی اسرائیل کے اندر موجود تھے حضرت شموئیل یا سموئیل علیہ السلام تھے، جو کہ شام کے قرب و جوار میں رہتے تھے اور اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، نہ خود میدان جنگ میں جا سکتے تھے، نہ ان کے بیٹوں میں کسی کے اندر امارت کی صلاحیت تھی۔ چنانچہ اسرائیلیوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیجئے جس کی قیادت میں ہم اپنے دشمنوں سے جنگ کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی قوم کے مزاج سے خوب واقف تھے اور اس موقع پر ان کے جذبات پرکھنا بھی چاہتے تھے، اس لیے ان سے پوچھا کہ واقعی تم جہاد و قتال میں سنجیدہ ہو یا وقتی جوش و خروش کے زیر اثر جہاد و قتال کی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے جواب دیا کہ اگر اب بھی ہم جنگ نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ ہمارے سامنے جنگ کے سوا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہا۔ ہماری مظلومیت انتہائی درجے تک پہنچ چکی ہے اور ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا اور ہمارے بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن پھر وہ اندیشہ حقیقت بن کر سامنے آیا جس کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کی کئی مکروہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی کہ وہ باتیں بڑی بڑی کرتے تھے لیکن عملی میدان میں نکمے ثابت ہوتے تھے۔ وعدہ کر کے پھر جانا ان سے بالکل بعید نہیں تھا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ طالوت اور جالوت کے بارے میں جو ہے جس کے اندر جو ہے مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہوئی اور کفار مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے، جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر معاملہ پیش آیا، اور یہ آیتیں بھی اسی زمانے میں نازل ہوئیں جب غزوہ بدر پیش ہونے والا تھا۔ گویا مسلمانوں کو اس واقعے کے ذریعے سے ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ سابق امت مسلمہ کی طرح ان کا برتاؤ نہ ہو، اور اس قصے سے مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ ثابت قدم رہ کر اپنے ارادے پر اور اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔